بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم ابن سعد کی کربلا میں آمد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو دوستو، عبداللہ کہتے ہیں وہ 4005 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ نینوا پہنچنے کے اگلے دن جہاں امام حسین نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں عمر بن سعد نے عذرا بن قیس الحماسی سے کہا کہ وہ حسین علیہ السلام کے پاس جائیں۔ اس نے اس سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے یہاں کیا لایا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ عذرا ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، اس لیے وہ اس کے پاس جاتے ہوئے شرمندہ تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں عمر بن سعد نے پھر وہی تجویز ان رہنماؤں کو دی جنہوں نے اسے لکھا تھا، لیکن ان سب نے اس سے انکار کر دیا اور اس پر ناپسندگی کا اظہار کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کیسر بن عبداللہ الشجی ایک بہادر نوجوان تھا، کسی چیز سے منہ نہیں موڑتا تھا۔ کھڑا ہوا اور کہا میں اس کے پاس جاؤں گا، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں اسے قتل بھی کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ عمر بن سعد نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے کیا لایا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا۔ جب ابو سمامہ السعدی نے اسے دیکھا تو انہوں نے حسین علیہ السلام سے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے، عبداللہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ خبیث آدمی، خون بہانے میں سب سے تیز ہے، بہادر اور سب سے زیادہ مہلک تمہارے پاس آیا ہے۔ تو دوستو، ابو سمامہ اس کے پاس گئے اور کہا اپنی تلوار نیچے رکھو۔ کثیر نے کہا نہیں، اللہ کی قسم تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں صرف ایک رسول ہوں، اگر تم میری بات سنو تو میں تمہیں اپنے پیغام بتا رہا ہوں جو مجھے تمہارے پاس پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم انکار کرو گے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو ابو سمامہ نے اس سے کہا میں آپ کی تلوار کا نوک لیتا ہوں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ ابو سمامہ نے اس سے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کیا لائے ہو، میں اسے پہنچا دوں گا، کیونکہ میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم ایک بدنمان آدمی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ پھر وہ واپس عمر بن سعد کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر سنائی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے قرہ بن قیس ہنتازی کو بلایا اور کہا اے قرہ، تجھ پر افسوس، حسین علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کے پاس کیا لایا اور کیا چاہتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں پس قرہ بن قیس اس کے پاس گئے۔ جب حسین علیہ السلام نے اسے آتے دیکھا تو فرمایا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ بنو تمیم کے قبیلے سے ہے، وہ ہماری بہن کا بیٹا ہے، میں اسے ایک درست فیصلہ کرنے والے آدمی کے طور پر جانتا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس منظر پر موجود ہوگا۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ آیا اور حسین علیہ السلام کو سلام کیا، عمر بن سعد کا پیغام بھجایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بستی کے لوگوں نے مجھے لکھا کہ میں آ جاؤں، لیکن اگر وہ اب مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں انہیں چھوڑ دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ قاصد واپس عمر بن سعد کے پاس گیا اور انہیں خبر دی۔ عمر بن سعد نے ان سے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے جنگ کرنے اور اسے لڑنے سے بچائے گا۔ یہ زمینی رپورٹوں کا اختتام ہے جو ابو مختلف کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تھیں۔ تو دوستوں، کل ہم ابن زیاد کے نام ابن سعد کے پہلے خط کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔